السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ اشرف مارون جاسوسی کی دنیا کے سب سے زیادہ الجھے ہوئے شخصیت میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی نے تو کئی پراسرار موڑ لیے، لیکن ان کی موت آج تک ایک پزل کی طرح رہ گئی ہے۔ تو آئیے دوستوں، اس ایجپشین جاسوس کی دلچسپ کہانی میں گھس کے دیکھتے ہیں کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ دوستوں، اشرف مارون ایجپٹ کے ایک مشہور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ تیز ترار، ہدف اورینٹڈ اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں تھے۔ جوانی میں ہی انہوں نے تیزی سے ترقی کی اور ضروری کنیکشنز بنائے۔ مارون کی زندگی بدل گئی جب انہوں نے ایجپشین پریزیڈنٹ گامل عبد الناصر کی بیٹی مونا سے شادی کی۔ اس شادی نے انہیں طاقت کے اصل کوریڈورز تک پہنچا دیا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مارون نے لیٹ 1960s میں اپنے جاسوسی کیریئر کی شروعات کی۔ شروعات میں ان کا کام صرف ایجپشین انٹیلیجنس کے ساتھ تھا، لیکن جلد ہی ان کا تعلق اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد سے بھی ہو گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا وہ ڈبل ایجنٹ تھے؟ دوستوں، 1973 کی یوم کیپر جنگ سے پہلے اشرف مارون نے اسرائیل کو ایجپٹ کی جنگ کی پلاننگ کے بارے میں اہم معلومات دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسرائیل نے جنگ میں اپر ہینڈ حاصل کیا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے بے وقوف بنا دیا۔ 2007 میں اشرف مارون کی لندن میں مسٹیریسلی موت ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موساد نے انہیں مار دیا اور کچھ کہتے ہیں کہ ایجپشین ایجنسی نے، لیکن اصل حقیقت آج تک سب کے سامنے نہیں آئی۔ دوستوں، اشرف مارون کی زندگی اور موت دونوں ہی پراسرار ہیں۔ ان کے جاسوسی کارناموں سے لے کر ان کی چکر بھری زندگی تک ہر چیز میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اور یہ راز آج بھی سالو نہیں ہوا۔ یہ سوال آج بھی کھلا ہوا ہے کہ اشرف مارون اصل میں کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ کیا وہ صرف ایجپٹ کے لیے لائل تھے یا پھر اسرائیل بھی ان کا مقصد تھا؟ یہ مسئلہ آج بھی ہسٹورینز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اشرف مارون کی زندگی اور کارناموں پر کئی بکس لکھی گئی ہیں اور فلمز بھی بنائی گئی ہیں۔ دی اینجل جیسی فلمز نے ان کی کہانی کو ایک نئے اینگل سے پیش کیا ہے، لیکن یہ سب بھی اصل حقیقت سے دور ہیں۔ ہر نئے سورس کے ساتھ مارون کی کہانی میں ایک نئی لیئر جڑتی ہے۔ دوستوں، اشرف مارون کے خاندان والے بھی اس پراسرار کہانی میں اپنے نظریے پیش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا مقام ایک ہیرو کا ہے، جبکہ کچھ انہیں بے وفا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی فیملی بھی کبھی بھی ثابت نہیں کر پائی کہ اصل میں ان کا رول کیا تھا۔ مارون کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح رف سی رہی۔ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے گر گئے، جبکہ کچھ اور تھیوریز ان کے مرڈر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اشرف مارون کی زندگی اور موت ایک ایسے پزل کی طرح ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا۔ ان کی سٹوری نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جاسوسی کی دنیا میں کوئی بھی چیز بلیک یا وائٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایک گرے زون ہے جہاں ہر کسی کا اپنا ایجنڈا اور اپنی لائلٹی ہے۔ یہ سٹوری ہماری آنکھوں کو کھولتی ہے کہ کیسے ایک عام انسان اتنی بڑی سیاسی پاورز کے درمیان اپنا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ دوستوں، اشرف مارون کی سٹوری کے بارے میں پبلک اوپینین بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک ہیرو مانتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، جبکہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے دو ملکوں کے ساتھ کھیلا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا امیج پبلک میں کیسا بھی ہو، ان کا اثر مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں ہمیشہ رہے گا۔ مارون کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جاسوسی کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہی ملک کے لیے کام کر کے بھی دوسرے ملک سے جڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح لائلٹی اور بیٹریل کی باؤنڈریز بھی کبھی کلیئر نہیں ہوتی۔ ان کے مرنے کے بعد بھی کئی سوال باقی رہ گئے۔ ان کا ڈیٹا کہاں گیا؟ ان کے کانٹیکٹس کا کیا ہوا؟ یہ سوالات آج بھی ان آنسرڈ ہیں اور شاید ان کا کبھی جواب نہ مل سکے۔ آخر میں اشرف مارون کی لیگیسی کچھ اس طرح ہے کہ ان کے ایکشنز نے نہ صرف ان کا بلکہ پوری مڈل ایسٹ کی ہسٹری کو فار ایور چینج کر دیا۔ ان کا نام ہمیشہ کے لیے جاسوسی کی دنیا میں یاد کیا جائے گا، چاہے وہ ہیرو کے طور پر ہو یا ویلن۔ دوستوں، اشرف مارون کی زندگی اور موت ایک کتاب کی طرح ہے جس کا آخری صفحہ ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ ان کی کہانی نے ہمیں یہ بتایا کہ جاسوسی کی دنیا کا کوئی بھی پہلو آسان نہیں ہے۔ ہر ڈیسیژن، ہر سٹیپ اور ہر انفارمیشن کے پیچھے کئی لیئرز چھپی ہوتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے
کہ مارون کی کہانی آج بھی لوگوں کو اتنی اٹریکٹ کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اشرف مارون اور ان کی مسٹیفائنگ زندگی اور موت کے بارے میں گہرائی سے انفارمیشن دے پائے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ جاسوسی کی دنیا میں سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے سوچنے سے کئی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔